بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 113 ہے۔ آج کا عنوان ہے تورات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمہ ہوگا، تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ قال لقیت عبد اللہ بن عمرو بن العاص قلت اخبرنی عن صفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراة قال اجل واللہ انہ لموصوف ببعض صفته فی القرآن یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحفظا للأمیین انت بعدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے متعلق بتائیں جو تورات میں مذکور ہے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو صفات قرآن کریم میں ہیں ان میں سے بعض تورات میں بھی مذکور ہیں، جیسا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ تو بد اخلاق ہیں اور نہ سخت دل ہیں، آپ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں بلکہ آپ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور اللہ ان کی روح قبض نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ ان کے ذریعے ٹیڑھی ملت کو سیدھا کرا لے اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اور اس کلمے کے ذریعے اندھی آنکھوں کو قوت بینائی، بہرے کانوں کو قوت سماعت اور غلاف میں بند دلوں کو کھول دے گا۔ اس حدیث میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ دوسری بات، حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا کہ مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے متعلق بتلائیں جو تورات میں ذکر کی گئی ہیں۔ تیسری بات، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن کریم میں ہیں ان میں سے بعض صفات تورات میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ چوتھی بات، جیسا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ لوگوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ تو بد اخلاق ہیں اور نہ سخت دل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں بلکہ آپ درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ آپ کی روح قبض نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ آپ کے ذریعے تیری ملت کو سیدھا نہ کرا لے اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ چھٹویں بات، اور وہ اس کلمے کے ذریعے اندھی آنکھوں کو قوت بینائی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت اور غلاف میں بند دلوں کو کھول دے گا۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں تورات کا ذکر خیر ہے اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ تورات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا کیا اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفتوں پر غور کیجیے جو اس تورات میں ذکر کیے گئے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے بنا کر بھیجا، کہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے زیر تربیت لوگوں کو خوشخبریاں زیادہ سنائیں اور ڈرائیں جہاں ضرورت ہو، صرف ڈرانا ہی ڈرانا، صرف خوشخبری دینا نہیں، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے تعلیم و تربیت کے معاملے۔ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا گیا اللہ نے آپ کا نام متوکل رکھا، معلوم یہ ہونا چاہیے کہ رسول کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی پروردگار پر توکل کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں جو صفتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ پیغمبر بد اخلاق نہیں تھے، اونچے اخلاق پر تھے۔ قرآن مجید نے جس کی گواہی دی انک لعلی خلق عظیم، کہ پیغمبر آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، اور پیغمبر سخت گفتگو کرنے والے نہیں تھے، سخت دل نہیں تھے،
قرآن مجید نے اس کے کا اعلان کیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، لوگ آپ کے پاس سے دور ہٹ جاتے. سارے صحابہ کا زندگی بھر پیغمبر کے اطراف جمے رہنا، جمع غفیر کر سرکار کے قریب لگے رہنا، چمٹے رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر سخت دل نہیں تھے، انتہائی نرم دل. اور پیغمبر شان یہ تھی اتنا وقار کہ پیغمبر روپ والے تھے، شان و شوکت والے تھے. بازاروں میں شور و گل کبھی پیغمبر نے نہیں کیا. اور کبھی پیغمبر نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا. جن لوگوں نے پتھر پھینکے تھے پیغمبر نے ان کو دعائیں دی تھی. اینٹوں کا جواب، پتھروں کا جواب کانٹوں سے نہیں دیا، پیغمبر نے پھولوں سے دیا. اور پیغمبر نے معاف کر دیا. پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا کہ پیغمبر آپ ان کو معاف کر دیجیے، فاعف عنہم واستغفر لہم. پیغمبر آپ ان کو معاف کر دیجیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. پیغمبر نے سب کو معاف کیا. ان لوگوں کو معاف کیا پیغمبر نے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی زندگی میں عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، مکے کی زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ مجبور کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنے پیارے شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیں. لیکن اس کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر نے انہی مکے والوں کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اوصاف کو سمجھ کر ہم سب کو ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.